الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بستر کے متعلق ہے کہ اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں بستر کو دیکھتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی، ایک بستر سے دوسرے بستر کی طرف جاتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اور اسی طرح مختلف انداز میں بستر کو دیکھتا ہے، بستر کو طے کرتا ہوا دیکھتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تعبیریں پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت میں نے خواب میں بستر دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو اسی موضوع کے متعلق میں نے کہا گفتگو کر لی جائے کہ بستر کو خواب میں دیکھنا عورت ہے۔ جو صاحب اپنے خواب میں بستر کو دیکھتا ہے اس سے مراد عورت ہے، اور اس کی نیکی اور بدی کا تعلق عورت سے ہے۔ اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے بستر کو بستر سے بدلا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا، اب یہ موضوع ذرا بہت طویل ہے تو اس کو ہم دو حصوں میں پورا کریں گے، کیونکہ اس کی تعبیر بہت زیادہ ہے بستر کو دیکھنے کی، تو ہم دو اس کے حصے کر لیں گے تاکہ سننے والے بور نہ ہوں، اور جو سن رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں اس کی تعبیر کا پتہ چل جائے۔ کیونکہ میرا مقصد صرف خواب کی تعبیر بیان کرنا نہیں ہے، میرا مقصد صحیح طریقے سے سمجھانا بھی ہے کہ تاکہ صحیح طریقے سے لوگ اپنے خواب کی تعبیر سمجھ سکیں۔ تو اب اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت میں نے خواب میں بستر کو دیکھا ہے، بستر سے بستر کو بدل رہا ہوں، ایک بستر پر سویا ہوا ہوں تو اٹھ کر میں دوسرے بستر پر چلا گیا ہوں، تو حضرت اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دوسری عورت کرے گا اور پہلی کو طلاق دے گا، اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ بستر کی حالت بدل گئی ہے تو تعبیر ہے کہ اس کی عورت کی حالت بدلے گی۔ اور پھر اپنے خواب میں اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بستر دوسرے کا بستر ہو گیا ہے اور دوسرے کا اس کا ہو گیا ہے، یعنی دو صاحب سوئے ہوئے ہیں تو یہ اس کے بستر پر چلا گیا اور دوسرا اس کے بستر پر آ گیا، اس طرح اس نے اگر بستر بدلا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عورت کرے گا اور پہلی کو طلاق دے دے گا، لیکن بہتر ہوگی یا خراب ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اپنا بستر بچھایا یا لپیٹ لیا ہے تو یہ تعبیر ہے کہ عورت کو طلاق دے گا، یا وہ اس کی عورت غائب ہوگی، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے گا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نامعلوم بستر پر دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اسی قدر و قیمت اس کو نقصان پہنچے گا، یعنی جتنا بیش قیمت بستر ہوگا، جتنا اچھا بستر ہوگا، اس بستر کے حساب سے اس کو نفع یا نقصان ہوگا۔ اور اگر اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بستر نامعلوم چرپائی پہ بچھا دیا گیا ہے اور وہ اس پر بیٹھا ہے تو تعبیر ہے کہ بزرگی اور نفع پائے گا اور دشمن کو مغلوب کرے گا، یعنی دشمن پر فتح یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی بہت سے خواب کی تعبیر بیان کی ہیں، ان کے بھی کچھ قول لے لیتے ہیں۔ بزرگوں کا ذکر خیر کرنا بھی برکت ہوتی ہے، اور یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ جب خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں تو یہ اپنے علم کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ یا فرماتے ہیں کہ بستر خواب میں ولایت اور تن آسانی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: فرشتوں پر تکیہ لگانے والے جن کے اندر ریشم ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ آپ بزرگوں نے نقل فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں دیکھے کہ بستر کو گھر سے باہر ڈالا ہے اور پھر گھر میں لایا ہے تو یہ تعبیر ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے کر رجوع کرے گا، یعنی ایک طلاق دے دی یا دو طلاق دے دی تو پھر رجوع کرے گا، اور اگر تین طلاق دے دی تو پھر جو شرعی احکام ہیں حلالہ کر کے پھر دوبارہ وہ اس سے رجوع کرے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو 3 بستر یا 4 بستر پر لیٹا ہوا دیکھے تو تعبیر ہے کہ بستروں کے شمار پر عورتیں کرے گا یا کنیزیں خریدے گا، یعنی جتنے اس نے خواب میں اپنے بستر بدلے ہیں بستروں کی تعداد کے مطابق وہ نکاح پر نکاح کرے گا
پہلے دور میں کنیزوں وغیرہ کا رواج ہوتا تھا تو کنیزیں خریدتے تھے، تو اب وہ خیر دور نہیں ہے، تو یہاں پر نکاح ہی کرے گا وہ، یا کنیزوں سے کر لے یا کسی اور سے کر لے۔ اور اگر اپنے بستر کو گھر میں دیکھے یا گھڑے میں دیکھے کہ جہاں اسے کوئی باہر نہیں نکال سکتا، تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کی عورت بیمار ہوگی اور اس کے رنج سے خلاصی نہ پائے گا۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہر ایک کو ہر آفت و بلیاس اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے، ہر ایک کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور سب کو صحت و تندرستی دے۔ تو یہاں تک تو میں نے بیان کر دیا ہے خواب کی تعبیر، کیونکہ یہ کافی طویل ہے، تو انشاءاللہ باقی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مزید خواب کی تعبیر لے کے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیں، اور اگر کہیں پر غلطی کرتا ہوا پائیں تو کمنٹ میں اصلاح بھی کر دیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ مجھے اتنی عزت اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر آفت و بلیاس سے محفوظ فرمائے۔ پھر دوبارہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔